اس کے بعد سورہ نون شروع ہوتی ہے، اس میں باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک آدمی تھا، بڑا نیک تھا، اس کا ایک بڑا خوبصورت باغ تھا، بہت ہی ثمر آور، ثمر بار، بہت ہی پھل دینے والا۔ جب فصل کٹتی، باغ کا پھل آ جاتا تو اس کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا اور ایک حصہ غربا میں تقسیم کر دیتا اور ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیتا۔ مرنے کے بعد اس نے وصیت کی کہ جس طریقے سے میں باغ کے پھلوں کے 3 حصے کیا کرتا تھا تم بھی اسی طریقے سے کرنا۔ لیکن بیٹوں کی نیت خراب ہو گئی۔ جب باغ کا پھل توڑنے کا وقت آ گیا تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ چپکے سے ہم لوگ باغ میں چلیں گے تاکہ فقراء کو علم نہ ہو اور وہ باغ میں نہ پہنچ جائے، انہیں ان کا حصہ دینا پڑے۔ ہمارا باپ بہت بے وقوف تھا جو اس طریقے سے اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو دے دیا کرتا تھا۔ رات میں یہ پلاننگ کر کے سوئے اور صبح جب اٹھے فانطلقوا وهم يتخافتون، چپکے چلے۔ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین تمہارے ساتھ اس باغ میں نہ داخل ہو جائے۔ اور یہاں نیت خراب کر کے سوئے تھے، نیت خراب ہوئی کہ ادھر رات کے اندر یہ لوگ سو رہے تھے، رات میں ایک گھومنے والا گھوم گیا۔ اللہ نے فرمایا فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون، ایک عذاب اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے آیا اور باغ پر پھر گیا، پورا باغ صاف ہو گیا اور یہ لوگ سو رہے تھے۔ صبح جب باغ میں پہنچتے ہیں تو ایک بولتا ہے کہ لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے، ایک بولتا ہے نہیں راستہ نہیں بھولے، ہم صحیح جگہ پر پہنچے ہیں، ہماری نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ پورا باغ جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ لیکن اب پچھتانے سے فائدہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ برے عمل کا اثر تو انسان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہی ہے، اس کی آخرت کی زندگی متاثر ہوتی ہی ہے، نیت کی خرابی کی وجہ سے بھی اس کے مال کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اگر آدمی کی نیت خراب ہو تو اس کا مال تباہ و برباد ہو سکتا ہے، لہذا نیتوں کو صاف رکھو مالوں کے تعلق سے۔